الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک جان سے وخلق منہا اور پیدا کیا اس جان سے زوجہا اس کا جوڑا وبث منہما اور پھیلا دیا منہما ان دونوں سے رجالاً کثیراً بہت سارے مردوں کو ونساء اور عورتوں کو واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے الذی وہ اللہ تساءلون بہ جس کا واسطہ دے کر تم باہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والارحام اور رشتہ داریوں سے یعنی رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بھی ڈرتے رہو ان اللہ کان علیکم رقیبا یقین جانو اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے نگران ہے وآتوا الیتامى اموالہم اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور ستھرے مال کے ساتھ خراب مال کو تبدیل مت کرو ولا تأکلوا اموالہم اور ان یتیموں کا مال مت کھاؤ الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر انہو کان حوبا کبیرا بلا شبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو الذی خلقکم وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدۃ ایک جان سے وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا پھر اس سے زوجہا اس کا جوڑا وبث منہما اور پھیلا دیا ان دونوں سے رجالاً کثیراً بہت سارے مردوں کو ونساء اور عورتوں کو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو الذی تساءلون بہ وہ اللہ کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والارحام اور قرابت داری سے بھی ڈرتے رہو ان اللہ کان علیکم رقیبا یقین جانو اللہ تمہارے اوپر نگران ہے وآتوا الیتامى اموالہم اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کا مال ولا تتبدلوا اور مت بدلو الخبیث خراب مال کو بالطیب اچھے مال کے ساتھ ولا تأکلوا اموالہم اور مت کھاؤ ان کا مال الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ ملا کر انہو کان حوبا کبیرا بلا شبہ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء تقریباً 177 آیتوں پر مشتمل ہے اور 24 رکوع ہے اس کے اندر اور تقریباً 3930 کلمات کے پر مشتمل یہ سورہ ہے اور حروف اس کے اندر 16030 ہیں اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر اور احد کے بعد خصوصی طور پر احد کے بعد یہ نازل ہونا شروع ہوئی اور تقریباً
تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے سن 3 ہجری کے اواخر میں 4 ہجری کے آخر تک یہ نازل ہے، اس کا زمانہ نزول ہے، یا 5 ہجری کے شروع تک، یہ تمام دورانیہ اس میں یہ مختلف خطبوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی رہی۔ یوں تعیین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ والی آیت کس وقت نازل ہوئی، البتہ چند آیتیں ایسی بھی ہیں اس میں کہ جن سے وہ بات واضح ہوتی ہے جو روایتوں میں تاریخیں بتلائی گئی۔ چنانچہ تیمم کی جو آیتیں ہیں، تیمم کا حکم اس میں موجود ہے، وہ آیتیں جو ہے وہ غزوہ بنو مستلق میں جو کہ 4 ہجری میں ہوا تھا یا 5 ہجری کے شروع میں ہوا تھا، اس وقت وہ نازل ہوئی۔ ایسے ہی اس کے اندر وراثت کے احکامات موجود ہیں، یتیموں کے حقوق موجود ہے، تو یہ زیادہ جو اس کی ضرورت پیش آئی تھی وہ غزوہ احد کے بعد آئی تھی، کہ غزوہ احد میں مدینہ جیسی اس چھوٹی ریاست کے تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی خواتین بیوہ ہو گئی۔ ایسی صورت میں یتیموں کے حقوق کی پاسداری بھی کرنی تھی اور ساتھ ساتھ وراثت بھی چونکہ تقسیم کرنی تھی، بیواؤں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا تھا، اس لیے وہ سارے کے سارے احکامات ان شروع کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے، اور غزوہ احد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ لہذا اس سورہ مبارکہ کے زیادہ تر جو مضامین ہیں، زیادہ تر جو خطبے ہیں، وہ عمومی طور پر 3 شعبہ زندگی سے متعلق ہے جو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درپیش تھے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اس مدینہ کی ریاست میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 جنگیں بھی ہو چکی تھی، لہذا اس قوم کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے لے کر مدینہ لے کر کے آئے تھے، اس قوم میں وہ رچی ہوئی، وہ ان میں رائج شدہ پرانے خیالات، رسم و رواج اور بیواؤں کے ساتھ جو معاملات تھے، یتیموں کے ساتھ جو ان کے عرب معاشرے میں جو بدسلوکی کی جاتی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر تھی۔ لہذا اس میں ایک یہ والا بھی پہلو تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کی نشو و نما کرتے اور اس ریاست مدینہ کو چمکانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پاکیزہ اور وہ عالمی جو قوانین تھے وہ رائج کرنے تھے اور پچھلی رسمیں کیا کرنی تھی، ختم کرنی تھی۔ لہذا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو چیدہ احکامات گزرے، ان سے زیادہ احکامات کی ضرورت تھی، اس لیے اس سورہ مبارکہ میں بہت سارا حصہ انہی احکامات کے اوپر کیا ہے، مشتمل ہے۔ پرانی رسم و رواج ختم کیے گئے، سوالات صحابہ نے جو کیے ان کے جوابات مرحمت فرمائے گئے۔ دوسری چیز جو تھی، جو تازہ پیش آئی تھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی حریف تھے، جتنے بھی اصلاح کے دشمنان تھے، یہود و نصارہ، مشرکین اور منافق لوگ، اور ان کی مزید ان کو ہمت بھی مل گئی تھی غزوہ احد میں شکست کے بعد، لہذا انہوں نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا اور ادھر ادھر کے قبائل سے مل کر کے مدینہ کی اس ریاست کو ختم کرنے کے بہت سارے انہوں نے منصوبے بنا رکھے تھے، لہذا ان کو بھی کچلنا تھا۔ اس ضمن میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنمائی کرنی تھی۔ تیسری چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کا یہ عالمی پیغام ان دیگر ذہنوں تک بھی پہنچانا تھا اور ان کو بھی مسخر کرنا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے زیادہ تر مضامین اور خطبے جو ہیں وہ انہی 3 شعبہ زندگی سے متعلق رہیں گے۔ پہلی چیز آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ عرب کے وہ جو رائج شدہ برے دستور، رسم رواج، ان کو ختم کر کے اسلام کا پاکیزہ مذہب دینا تھا۔ چنانچہ پہلے وراثت نہیں ملتی تھی عورتوں کو،
کوئی شور مر جاتا بیوہ رہ جاتی، اس کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ اسلام نے پاکیزہ یہ جو اس مسئلے میں احکامات دیے وہ رائج کرنے تھے۔ دوسری، دشمن کا مقابلہ، جو حریفوں نے سر اٹھا رکھے تھے ان کو بھی کچلنا تھا، اور پھر اسلام کا یہ عالمی پیغام دیگر آبادیوں تک پہنچانا بھی آپ علیہ السلام کے پیش نظر تھا۔ لہذا انہی احکامات پر یہ مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا گیا، اور اس میں وراثت کے احکامات بھی آپ کو ملیں گے، عورتوں کے احکامات بھی۔ پیچھے جو بتلایا تھا کہ مشرک عورت کے ساتھ، مشرک مرد کے ساتھ مومن عورت شادی مت کرے، اور مومن مرد مشرکہ خاتون سے شادی نہ کرے، اب ادھر تفصیل کے ساتھ بتلایا جائے گا کن خواتین کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی اسی کی تفصیلات یہاں بیان ہوئی۔ چنانچہ جو کلام ارشاد فرمایا گیا، ابتداء فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ یہ ڈر اسلام کے اہم بنیادی اصولوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مسلمان کو غیر مسلم سے ممتاز کر دیتی ہے، ورنہ ہزار کیمرے لگا دو کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہونا۔ کیمرے کے اوپر لوگ پردہ ڈال کر کے کارروائیاں کر جاتے ہیں۔ یہ تقوی وہ چیز ہے کہ یہ آپ کو جنگل میں بھی کام آئے گا، آپ کو تنہائی میں بھی کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ اسی لیے پہلا خطاب ہے اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کیوں؟ علاقہ بڑا مضبوط ہے جی، تعلق بہت مضبوط ہے، کیونکہ عدم سے وجود کس نے بخشا تم کو؟ اللہ نے، لہذا ڈرنا بھی تو بنتا ہے۔ اس لیے ڈرو اپنے پروردگار سے، یہ پہلا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گشت کرتے کرتے ایک مکان کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو وہاں اندر ماں اور بیٹی کی جو گفتگو تھی، حدیث میں، احادیث کی کتب میں وہ موجود ہے کہ ماں بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین نے حکم دیا ایسا نہیں کرنا۔ تو ماں نے بیٹی کا امتحان لینے کے لیے، جو کہ وہ بھی تو صحابیہ تھی، امتحان لیا ہے، تو وہ صحابیہ خاتون ماں اپنی بیٹی سے امتحان کی غرض سے پوچھتی ہے کہ یہاں امیر المومنین تو نہیں ہے، امیر المومنین تو نہیں ہے، کہاں وہ دیکھ رہے، ملا دو خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے کہا، بیٹی نے جواب دیا این اللہ، تو پھر اللہ کہا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ تقوی ہے، کوئی کیمرہ وہاں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سسٹم وہاں موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی گشت کرتے کرتے ایک چرواہے سے ملے اور چرواہے سے پوچھا کہ یار یہ کوئی بکری دودھ دے دو، اس نے کہا مالک کی ہے۔ وہ خیر ہے یار ایک بکری دے دو، کہنا بھیڑیا کھا گیا تھا، یہاں کہاں پتہ چلتا ہے؟ کہا جی وہ اس مالک کو تو کہہ دوں گا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا مالک ہے اس کو کیا جواب؟ اس کو، یہ وہ تقوی ہے جو انسان کے اندر آتا ہے تو انسان کی تنہائیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، انسان جنگل میں بھی چلتے ہوئے گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اسلام کا بنیادی اصول سمجھایا، فرمایا اتقوا ربکم، ڈرنا کس سے ہے؟ اپنے پروردگار سے۔ ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ والا خوف جو آدمی دشمن سے رکھتا ہے، وہ والا خوف نہیں۔ خوف کیا؟ اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال نہیں کرنا۔ اللہ نے جو کہا یہ نہیں کرنا بھائی حرام نہیں کھانا، تو حرام سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ وہ تقوی کے آپ کو بتلایا تھا 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے آدمی کفر سے اجتناب کر لے، وہ تمام مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا تقوی یہ ہوتا ہے آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بھی اجتناب کرے، اور تیسرا تقوی کا جو اعلیٰ معیار ہے آدمی مشتبہ چیزوں سے بھی کیا ہو؟ پاک ہو جائے۔ یہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ تقوی کی صورت ہے۔ فرمایا اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اور آگے جو آنے والے احکامات ہیں، حقوق ہے، ان کی پاسداری۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آدمی لمبا چوگا پہن لے یا شلوار قمیض دونوں اتار لے اور کہے بس یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، نہ،
تقوی یہ تقوی اچھی پوشاک پہن کر کے گناہ سے بچ گیا، جو مقام ہے اس مقام میں اس کام کو کرنے سے باز آ گیا، تقوی در حقیقت یہ ہے۔ اس لیے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے کتاب البیوع لکھی ہے، کتاب البیوع لکھی ہے، آپ نے عبادات بھی لکھ دی، بیوعات بھی لکھ دی، عقوبات بھی لکھ دی ہیں، سارے کے سارے مسائل سے کتابیں بھر دی ہیں، سیار صغیر لکھی، کبیر لکھی، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات، اتنی بڑی جو فقہ لکھی ہے اور اس میں سارے کے سارے یہ چیزیں لکھ دی ہیں، کوئی تصوف کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، صوفیت کے اوپر بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کتاب البیوع لکھی ہے نا کہ معاملہ یوں کرو، معاملہ یوں کرنا ہے، اس سے زیادہ کسی کی حق تلفی مت کرو، 100 روپے کی چیز لا کر چلو 125 کی بیچ دو، 130 کی بیچ دو، لیکن غبن فاحش کر کے یار 200 300 دو مت بدلاؤ نا، چلو تمہاری مندی چل رہی ہے تو ساری قوم کی بھی تو چل رہی ہے نا، لہذا ایک درجے میں رہو، یہ کتاب البیوع ہے، فرمایا اس کے اوپر جو عمل کرے گا اس سے بڑا صوفی کوئی، اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ چٹک چٹک ہو تسبیح کی یہی صوفیت نہیں، بلکہ صوفیت معاملات اچھے رکھنا، کسی سے قرض لے کر پھر دوسرے راستے اختیار کر لینا، چاہے پھر تسبیح پھیرتے ہوئے جاؤ اور آپ درود شریف پڑھتے جاؤ، استغفار کی تسبیح پڑھتے چلے جائے، لیکن اس جگہ سے ہی رخ پھیر لیا، یہ کہاں کی صوفیت ہے؟ تو صوفیت در حقیقت یہ تقوی ہے، تقوی۔ تو فرمایا پہلی چیز جو ہے تقوی اختیار کرو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ کیوں ڈرو؟ الذی خلقکم، پیدا جو اس نے کیا، تو جب اس نے پیدا کیا ہے تو ڈرنا کسی اور سے ہے کیا؟ جب پیدا اس نے کیا ہے، ساتھ ہی دلیل پیدا اس نے کیا ہے، لہذا تم مخلوق ہو وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو وہ خالق ہے۔ آج موبائل بنانے والی کمپنی جو ہے اس کو چلانے کا طریقہ وہی بتلاتی ہے، چلانے کا طریقہ وہی بتلاتی ہے، کوئی چیز جو بناتا ہے کہتے ہیں وہ اصل کمپنی سے پوچھتے ہیں، اوریجنل چیز اس کے پاس ہے۔ تو کیا اللہ نے اتنی بڑے ایک شاہکار قدرت کا ہے یہ انسان، اس کو بنا کر کے ایسے ہی تو نہیں چھوڑا، اب اس سے ڈرتے رہو، اس کی احکامات کی پابندی کرو۔ پیدا جو کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ابونا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو ایک فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کے ہر چپے سے مٹی اکٹھی کرو، چنانچہ اس فرشتے نے زمین کے مختلف کونوں سے یہ مٹی اکٹھی کی۔ اب کہیں کی مٹی جو ہے وہ نرم تھی، کہیں کی سخت تھی، کہیں کی کالی تھی، کہیں کی سفید تھی، کہیں کی ترش تھی، اچھی تھی، اعلیٰ معیار کی تھی، کہیں کی خبیث تھی اور برے خراب مٹی تھی۔ وہ ساری کی ساری مٹی لے کر کے اس کو گوندا گیا، پانی سے اس کو گوندا گیا اور پھر گوند کر کے اس کو یوں رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پھٹکری سی بن گئی کہ اس کو مارتے تھے تو بجتی تھی، جیسے گڑا مڑا بناتے ہیں، یہ بجتی تھی۔ یہ مجسمہ تیار کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی کیا پھونکی؟ روح پھونک دی، اب وہ ایک جیتا جاتا انسان بن گیا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، فرمایا ایک جان سے، چونکہ اصل وہی ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی جان سے پھر اس کی بیوی تیار کی، پیدا کیا اسی جان سے اس کا جوڑا۔ حضرت اما حوا علیہ السلام وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، جو کیفیت ہے وہ قرآن نے بیان نہیں کی اور نہ ہمیں مکلف بنایا کہ اس کی کیفیت تلاش کرو، کیسے ہوئی، ایسے ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ البتہ یہ اتنی بات ہے کہ پسلی سے، دائنی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت اما حوا کو، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک پسلی کم ہو گئی ہو، یہ بھی تو نہیں کہ وہ پسلیاں برقرار رہی ہو، ایک پسلی سے ان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس سے عورت کو بنایا، لہذا عورت کی یہ ترش روئی اور یہ کجی جو ہے نا، اس کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ نبھا کرو، اور یہ نہ ہو کہ جو آدمی پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا نا، کسرہا طلاقہا، جو پھر اس کو کرے گا پھر توڑ ڈالے گا، پھر طلاق تک انجام پہنچ جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھار کجی ہو جاتی ہے تو انسان تو کجی والا نہیں ہے نا، آدمی، لہذا اس کو اسی طرح برداشت کرنے کا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی سے پیدا کیا اس کی جان کو۔
اب یہ پیدا کرنے کے بعد یہ در حقیقت قرآن جو ہے نا یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یار تم تو ایک ہی برادری کے لوگ ہو، تمہارا ابا ایک، اماں ہوا ایک، جب ایک ہی ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کیوں کرتے ہو؟ ایک ابا ایک اماں اسی کی تم اولاد ہو۔ اصل بتلا رہا ہے کہ دیکھو ابا اور اماں ایک ہی ہے، لہذا تم سارے ایک ہی جان ہو، ایک جان سے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہاری اصل ایک ہی ہے، لہذا آپس کے تعلقات درست رکھو، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی مت کرو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو، چنانچہ ابھی 7 ارب یا اس سے زیادہ کی جو آبادی ہے پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کوئی تعداد معلوم نہیں ہے، کثیر تعداد میں مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان سے یہ سلسلہ شروع فرمایا اور یوں پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر کے نا ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، کہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ مثلا کوئی آدمی ہے نا، وہ اس سے کہا یار وہ آپ نے وہ چیز لی تھی وہ دے دو، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، چلو یار اللہ دا واسطہ ہی دے دے، اللہ دا واسطہ ہی دے دے، کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ۔ تو ایک دوسرے کو جو اللہ کا واسطہ دے کر نا اس اللہ سے ڈرتے بھی رہو کہ اب اس کا بھی حق دینے کے لیے اس واسطے کا لحاظ رکھو نا، کہ جس واسطہ دے کر کے دوسرے سے اپنا حق لے لیتے ہو تو کم از کم اتنا تو خیال کرو نا یار، اس واسطے کا خود بھی لحاظ کرتے ہوئے دوسرے کے بھی حقوق کیا کرو، ادا کرو۔ ڈرتے رہو اللہ سے جس کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، سوال کرتے ہو۔ والارحام، اب ایک تو یہ ہے اماں اور ابا ہمارا ایک، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا، یہ دونوں سے سلسلہ سے شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تمہاری قرابت داری ہو گئی، جو حقیقی معنی میں تمہارا باپ ہے، حقیقی معنی میں تمہاری ماں ہے، جو حقیقی معنی میں تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، دیگر پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ ہے رشتہ داریاں، ان کا بھی خصوصی طور پر تذکرہ اس لیے فرمایا کہ عمومی طور پر تو ہر انسان دوسرے انسان کے حقوق پورے کرے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی پورے کرو، ان کی حق تلفی مت کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ رحم جو ہے نا، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، ارحام رحم کی جمع ہے، رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، اور میں نے اپنے سے اس رشتہ داری کو مشتق کیا ہے۔ یہ رحمان میں بھی را ہا میم مادہ ہے، اسی سے اللہ نے رشتہ داری بھی بنائی ہے، را ہا اور میم، لہذا اسی سے مشتق کر کے بنایا ہے۔ جو اس کو جوڑے رکھے گا اس کو میں جوڑ کر کے رکھوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو بھی کیا کر دوں گا، توڑ دوں گا۔ رشتہ داری کا بڑا پاس ہے، اس کا رشتہ داریوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، اور آخر میں ایک بات سمجھائی کہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں بنا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو سارے کے سارے جو کام کرتے ہو، اچھے کرتے ہو یا برے کرتے ہو، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ اب وہ پہلا حکم جو غزوہ احد کے بعد پیش آیا تھا، یتیموں والا بات، کون سی بات؟ یتیم۔ اب یتیم بڑے محتاج ہوتے ہیں، باپ بھی نہیں ہے، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، اب ایسا یتیم جب کسی کی پرورش میں آ جائے اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، ہڑپ مت کرو، یتیموں کا مال ہرگز مت کھاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ نہ ہو کہ یتیم کا والد اچھا مال چھوڑ کر کے گیا، اچھا اپنے پاس لے اور 2 نمبر ادھر رکھ کر کے اس کو دے دو، برا مال جو ہے خراب مال وہ اچھے مال کے ساتھ مکس مت کرو، تبادلہ مت کر لو، کہ جو اچھی چیز، مثلا چچا جان کو اختیار مل گیا، والد اس کا فوت ہوا، چچا کو ملا، اب چچا نے اچھی جگہ تو اپنے قبضے میں رکھ لی، وہ جو چھوٹ اور وہ جو ایسی زمین ہے جو بنجر پڑی ہے وہ بھتیجے کو دے دی، کہا ایسا کام مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے ان کا مال مت ہڑپ کر جاؤ،
کہ ان کا مال جو ہے وہ اپنے مال. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کا بھی مال ہے ہمارا بھی مال ہے, اب ہانڈی اگر بنے گی تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم الگ الگ ہانڈی بنائیں گے تو اس میں یتیم کا مال زیادہ لگ جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت ہے, اس میں مطلب یہ ہے کہ ان کا مال اپنے طرف نہ آئے, اتنا لے لو جتنا اس بچے نے کھانا ہے تاکہ ہانڈی ایک ہی بن جائے. مثلا 100 روپے میں سالن پورا تیار ہوا, وہ گھر کے افراد ہیں 5 تو تقسیم کر لو 5 پہ, اور 20-20 روپے ہر فرد کے اوپر آ جائیں گے, چلو وہ فائدہ بھی ہو جائے گا یتیم کا. یہ نہ ہو کہ اس کے 30 لے لیے اور اپنے 70 ڈال دیے, یہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, یقین جانو إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, ایک کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ. جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا رب.